بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار روزہ رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کا واقعہ مکمل سنیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 بار رمضان دیکھے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطار میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا، تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت انس سرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے یعنی سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ تھوڑا سا پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹ، یعنی آپ اس طرح بھی چیزوں سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجوروں سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک سے یعنی چھہارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا، بلکہ اس سے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدہ پیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے، اگر آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کو کھانا ہی پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو بالکل آخری وقت میں، ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھ لی، یعنی افطاری کی ایسا آپ اس لیے کرتے تھے جس سے آپ کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برپائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں نبی نے کھانا پینا بند کیا یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تنبل فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ شہد، جیتون کا تیل اور کدو تو آپ کے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ بالآخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔